احمد کی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، سال 2023 کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے اور سال 2023 میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اہل علم لوگ سال 2023 کو بہت اہم ترین سال سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اپنے وطن کی بات کریں تو سال 2023 پاکستان کی تقدیر بدلنے کا سال بھی ہے، کیونکہ اس میں 2023 کے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم اس سے بھی بڑا معاملہ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں دنیا میں ایک جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی چھوٹی سی وجہ نہیں بلکہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ ترکی ملک ہمارے عالم اسلام کا خلافت کے اعتبار سے قائد رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے تقریباً 700 سال تک راج کیا ہے اور انہوں نے تقریباً 400 سال تک عالم اسلام کی خلافت برقرار رکھی ہے۔ اس دور میں دین اسلام کو فروغ ملا، بہت سے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے اور عالم اسلام کا مکمل غلبہ تھا۔ یہی غلبہ جو کفار اور دوسری غیر مسلم ریاستوں سے دیکھا نہیں جا سکا۔ انہوں نے سن 1900 کے بعد اس سلطنت کے خلاف تحریکیں شروع کر دیں، کیونکہ یہ اس قدر طاقتور ریاست تھی کہ ان سے جنگ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے ترکی کی نوجوان نسل کو اسلام سے باطل کرنا شروع کیا اور ایک سیکولر جنریشن کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس سب میں بڑا ہاتھ یہودیوں کا تھا، جن کا اپنا فائدہ یہ تھا کہ وہ فلسطین پر آسانی سے اپنی ریاست قائم کر سکتے تھے اگر سلطنت عثمانیہ ان کی راہ میں نہ ہو۔ اس لیے یہ سلطنت عثمانیہ ان کی آنکھوں میں تھی۔ انہوں نے اس طرح نوجوان نسل کو بھڑکا کر اپنی خلافت کے خلاف کر دیا اور سلطان عبد الحمید ثانی جیسے عاشق رسول کے خلاف بغاوت کروائی۔ اصل میں خلافت تو سلطان عبد الحمید ثانی پر ختم ہو چکی تھی۔ ان کے بعد جو ایک دو خلفاء تھے وہ بس نام کے تھے، لیکن 3 مارچ 1924 میں انہوں نے خلافت کو سازشوں کے تحت ختم کر دیا۔ موجودہ خلیفہ کو اور ان کے اہل خانہ کو ترکی سے دستبردار اور جلا وطن کر دیا۔ 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت کو صرف ایک چھوٹے سے ترکی میں محدود کر کے باقی علاقوں کو خود مختار ریاست بنا دیا گیا، جس سے آج کی اسرائیل کو بھی فائدہ ہوا۔ ترکی پر بہت سی پابندیاں لگا دی گئیں کہ اس میں دوسرے مذاہب کی تبلیغ بھی ہو سکتی ہے۔ لڑکیوں کے سکارف اور پردے پر پابندی لگا دی گئی۔ اسلام کی تبلیغ کو بھی روک دیا گیا۔ ترکی پر معاشی پابندیاں لگا دی گئیں۔ کئی اصلاحات بنائی گئیں۔ ترکی کو اپنے موجودہ ترکی سے ہی تیل نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہ پابندی تقریباً 100 سال کی تھی۔ لیکن آج 100 سال 2023 میں مکمل ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم جس پابندیوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، یاد رہے کہ یہ صرف یہی نہیں اور بھی بہت ہیں، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو میں محدود کر کے بتا رہے ہیں۔ ان پابندیوں میں سب سے بڑی پابندی مکہ اور مدینہ کی خادمی کا چھین لینا تھا، اور وہ سب ایک ترکی کے ہی ایک شخص کی وجہ سے ہوا جس کا اس میں کھلا ہاتھ تھا۔ جی ہاں، وہ ہے اتاتürk پاشا۔ ناظرین کرام، اب ترکی کے حکمران بدل چکے ہیں۔ اب طیب اردگان ہیں، جنہوں نے بہت عرصے سے ترکی کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ترکی کی یہی کوشش ہے کہ سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ کی خادمی واپس لی جائے، جو ان کے مطابق ان کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اپنے اوپر لگنے والی اصلاحات سے آزاد ہو کر اپنے تیل اور ملک کو ترقی دینے والے معاملات کی طرف جائے گا، اور طیب اردگان سے ان ممالک کو ویسے
بھی خدشہ ہے اور وہ یہ کام ہونے نہیں دیں گے، لیکن ترکی کی مکمل کوشش ہوگی کہ وہ خلافت قائم کرتے ہوئے ترکی کو اور عالمی اسلام کو لیڈ کرے۔ لیکن یہ معاملہ بہت سے نازک صورتحال کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب یہ ہونے نہیں دے گا۔ ترکی جو یورپ اور ایشیا دونوں میں بیٹھا ہے، اسے غیر اسلامی ممالک دبانے کی پوری کوشش کریں گے، جس سے حالات سنگین ہوں گے اور طیب اردگان یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے دو ممالک اسرائیل اور سعودی عرب کو نقصان ہوگا، اور آج ہم دیکھتے ہیں سعودی فرمانروا کے تعلقات اسرائیل سے بہت مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کڑی کچھ نہ کچھ اس معاملے سے ملتی ہے، لیکن ترکی اپنے حقوق لینے کی پوری کوشش کرے گا، اس کی وہ کئی عرصے سے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نہ کہ پورے اسلام کو اس معاملے سے فرق پڑ سکتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے، یا کم سے کم کچھ معاملات تو خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عالمی اسلام کو اتفاق دے اور معاملات کو احسن طریقے سے سلجھانے کی توفیق دے اور غیر مسلموں کے شر سے بچائے، آمین۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔